وہ نشاط گروپ ہے. ان لارجر ٹرم اٹس پارٹ آف نشاط گروپ، جس کے اندر جو ایم سی بی بینک اور آدم جی انشورنس جو جنرل انشورنس کمپنی ہے جو 1965 سے انکارپوریٹ ہوئی تھی اور ابھی تک ماشاء اللہ دے آر ون آف دا لارجسٹ انشورنس کمپنی ان پاکستان. اور آدم جی لائف آدم جی انشورنس کی ایک سبسڈری کمپنی ہے، وچ مینس کہ ہمارے جو اس وقت شیئر ہولڈرز ہیں وہ آدم جی جنرل انشورنس ہیں جو 100% ہمارے شیئرز ہولڈ کرتے ہیں. تو اٹس اے کائنڈ آف بگیسٹ کینگلومیریٹ ان پاکستان. اور جو ہمارا مارکیٹ شیئر آپ کا سوال ہے، دیکھیں ہم تو لیٹسٹ انٹرنٹ تو نہیں لیکن بہت پرانے انٹرنٹ بھی نہیں ہے. 2009 میں ہم نے آدم جی لائف نے اپنا کام شروع کیا تھا، اور جو دوسرے بڑے پلیئرز ہیں وہ 20-30 سال سے اس مارکیٹ میں ہیں. تو اس کی کمپیریزن دیکھیں تو اس وقت ابھی ہمارا جو نیا بزنس ہے، جو ہر سال جو نئے پالیسی ہولڈر آتے ہیں اس کے اندر مارکیٹ شیئر ہمارا کوئی 10% کا ہے. اور اگر آپ ٹوٹل بزنس کی بات کریں جس میں لوگوں کے پچھلے پریمیم جو رینیول پریمیم جو ہر سال دیتے ہیں، جو لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں، وہ ظاہر ہے کیونکہ اب ہم نئے ہیں اور دوسری کمپنیز کافی پرانی ہے تو ان کے پالیسی ہولڈر کا بیس بھی اور جو کمیٹڈ پریمیمز ہیں رینیول پریمیمز اس کا بیس بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹوٹل آپ 7-8% مارکیٹ شیئر کہہ لیں ہمارا. دس سیونگ پروڈکٹ بیکاز آف دا فیئر آف کووڈ اور فیئر آف سم ان نون اور بیکاز آف دی ٹریڈیشنل انویسٹمنٹ سیوی اپروچ کہ بھائی 10-15-20 سال میں یو نیڈ اے میچورٹی ویلیو. ہاں اگر یہ شارٹ ٹرم پروڈکٹس بکتی ٹرم لائف کی 1 سال کی، اچھا کچھ ہوئی ہیں جیسے ڈیجیٹل میں تھوڑا کام ہمارے ایک لائف کمپنی نے اچھا کام کیا ہے اس پہ، بٹ دیٹ آئی ایم ناٹ شیور آلسو کہ وہ ان کی ایک مارکیٹنگ جو انیشیٹو تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے یا کووڈ کی فیئر کی وجہ سے یا فیئر آف ان نون کی وجہ سے. تو آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے دیٹ، بٹ مائی آنسر از آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ ہیز اے سگنیفیکنٹ امپیکٹ. اوکے جلال صاحب، آخر میں ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو آپ کے آئی پی او میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کوئی میسیج دیں، فیوچر اسٹریٹجی بتائیں. یو ہیو گاٹ 90 seconds سر. The only message is that see this transaction اور جو لائف کمپنی ہے اور اس کو ایک لانگ ٹرم ویو لے کے دیکھیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ شارٹ ٹرم بزنس نہیں ہے کہ 1 سال آپ نے سامان بیچا، سیل پرچیز ہو گئی، بات ختم ہو گئی، یا شارٹ ٹرم انشورنس ہو گئی. لائف انشورنس کو ہمیشہ آپ نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا ایسٹ بیس کتنا ہے، ان کا فنڈ بیس کتنا ہے، فنڈ سائز کتنا ہے، نمبر آف پالیسی ہولڈرز کتنے ہیں، ان کے کمیٹڈ پریمیم جو اینول انفورس پریمیم ہے وہ کتنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو ابھی 2021 میں آور پروفٹ واز اراؤنڈ 200 ملین، لیکن اس کو دیکھنا اس طرح چاہیے کہ کیا کمپنی کی آگے کی پوٹینشیل کتنی ہے. اگر آپ کے پاس 2 لاکھ کانٹریکٹس آن دا بکس ہیں، آپ کے 2 لاکھ پالیسی ہولڈر ہیں، تو یہ آگے جا کے آپ کو کائنڈ آف اٹس اے کمیٹڈ بزنس. آپ کو یہ لانگ ٹرم بزنس آپ کا رینیول پریمیم کے ذریعے آتا رہے گا. جیسے ابھی ہماری اینول انفورس پریمیم کی ویلیو تقریباً 13 ارب ہے. دیٹ مینس کہ یہ 2 لاکھ پالیسی ہولڈر سے ان کا جو اینول پریمیم سائز ہے وہ صرف 13 ارب ہے. اور جو نیا بزنس کریں گے وہ ڈفرینٹ ہے. جو ہم 22, 23, 24 میں جو نیا بزنس آئے گا دیٹ از آن ٹاپ آف دیٹ. سو دس 13 بلین از دی ویلیو. اور پھر یہ جو کانٹریکٹ آن بکس ہوتے ہیں اس کی ایک اپنی ایک انٹرنسک اور امبیڈڈ ویلیو ہوتی ہے کہ اگر یہ اپنی لائف پوری کرتے ہیں تو پھر یہ کتنا کمپنی کے لیے پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک انٹرنسک ویلیو یا امبیڈڈ ویلیو کہتے ہیں ہم لائف انشورنس ٹرم کے اندر، جو ہمارا یہاں کوئی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کو ڈسکلوز کرنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں، لیکن یہ ہر کمپنی کیلکولیٹ کرتی ہے. اس کے جو ایکچوریز ہوتے ہیں، اینڈ فار ایگزامپل آور لیٹسٹ امبیڈڈ ویلیو از اراؤنڈ 29.06. تو اس کو ایک لانگ ٹرم کر کے دیکھیں کہ یہ جو ایسٹ سائز ہے ہمارا، اگر ہمارے کمپٹیٹرز ہیں ان کا اگر ایسٹ سائز 150 یا 200 ارب کا فنڈ سائز ہے اوور دا پیریڈ آف 25-30 ایئرز آف دیئر ایگزسٹنس، اور اگر ہمارا 50 سے 60 ارب ہے with 12 years of existence، تو we will be there انشاءاللہ. 100-150 کے قریب ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور پروفیٹیبلٹی اتنی ہی ہوگی جتنی
ایک اسٹینڈرڈ پروفیٹیبلٹی ابھی آپ کو کمپٹیٹرس کی نظر آتی ہے. تو سر 2009 میں یور جرنی اسٹارٹس. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ 2 حصوں میں بریک کر کے بتائیں کہ ہاؤ یور پرفارمنس بٹوین 2009 اینڈ 2015 اینڈ 2015 آن ورڈ. دیکھیں ایک ایڈوانٹیج جو ہمیں ملا تھا آدم جی لائف کو کہ ہمارا برانڈ بڑا جانا پہچانا تھا. آدم جی واز ناٹ اے نیو برانڈ ان 2019. آدم جی جنرل کو سبھی جانتے ہیں پاکستان میں. سب سے پرانا برانڈ تھا انشورنس کمپنی کے اندر. تو وہ ایک برانڈ بینیفٹ. دوسرا ہمارے گروپ کی اسٹینڈنگ بڑی اسٹرانگ تھی. جو بیک اپ تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا نشاط گروپ کا. پلس ہمارے پاس جو کسٹمر کا نیٹ ورک تھا وہ ہمیں ایک کیپٹیو نیٹ ورک مل گیا بیکاز ہماری ایک ایسوسیٹڈ کنسرن جو ایم سی بی بینک ہے وہاں سے. تو ہمیں اسٹارٹ کرنے میں کوئی خاصی دقت پیش نہیں آئی. 2011-12 میں وی ور انفیکٹ رولنگ. بینک ایشورنس ہمارا اسٹیبلش ہو گیا تھا ایم سی بی بینک سے. ظاہر ہے وہ ایک گروپ کا حصہ تھی تو انہوں نے ہمیں کافی ہیلپ کیا جلدی سے پروگریس کرنے کے اندر. ان کی جو برانچ نیٹ ورک ہے وہ خاصا بڑا ہے. تو بینک ایشورنس اس وقت کافی میجر رول پلے کر رہا تھا انشورنس سیکٹر میں. نیا ڈسٹریبیوشن چینل تھا اور 25-30% کی ایوریج گروتھ ریٹ تھی اس وقت بینک ایشورنس سے, اور ہم اس وقت انٹر ہوئے تھے. تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج ملا کہ ہمیں خود کی کوئی برانچ نیٹ ورک بہت بڑا نہیں بنانا پڑا, بہت زیادہ کاسٹ انکر نہیں کرنی پڑی ہمیں اپنی خود کی برانچز بنانے کے لیے یا برانڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں. تو ہمیں 2009 سے 15 تک ہم بینک ایشورنس میں خاصا ہم نے مل کے کام کیا ایم سی بی بینک سے. پھر دوسرے بینکنگ پارٹنرز بھی آ گئے ہمارے ساتھ جو فیصل ہے اور دبئی اسلامک وغیرہ ہیں. تو اس سے بھی کافی بوسٹ ملا اور ہم 4-5 سال کے اندر ہم نے یہ بریک ایون اچیو کر لیا تھا اپنی کمپنی کا. جو کہ لائف انشورنس میں آپ اگر ٹریڈیشنل موڈ پہ جائیں کنونشنل موڈ پہ تو اس پہ اچھا ٹائم لگتا ہے, خاصا ٹائم لگتا ہے. 8 سے 10 سال لگتے ہیں آپ کو بریک ایون کرنے میں. تو 14 تک ہم اپنا جو فائنینشیل ہماری نیڈس تھی وہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو گئے تھے. 15 کے بعد ہم جو ہے ہمیں نئے کیپٹل کی پالیسی ہولڈر کو کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی شیئر ہولڈر سے, اور ہم پروفٹس جنریٹ کرنے لگے تھے. اس کے بعد ہولاڈ ہیز فائنلی ڈیسائیڈیڈ ٹو ایگزٹ فرام پاکستان. اور پھر آدم جی جنرل ہماری پیرنٹ کمپنی نے جو ان کے 45% شیئر تھے وہ بھی لے لیے اور 100% اونر ہو گئی آدم جی لائف کی. اس کے بعد ہمیں ان کی سپورٹ سے اسٹریٹجک سپورٹ سے ہم نے پھر اس ایجنسی ماڈل کو فاسٹ ٹریک کیا ایکسپینشن میں. 2018 کے آخر سے لے کے اب تک ہم تقریباً 65-70 برانچوں کا نیٹ ورک اکراس پاکستان کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ 24-25 تک یہ ہمارا ٹارگٹ 150 کا ہے. تو ابھی 19-20-21 میں ایجنسی جو ہماری بزنس ہے ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن کی, اس میں گروتھ بھی کافی اچھی ہے ہماری. لاسٹ ایئر ابھی ہم نے 49% سے گرو کیا, اس سے پہلے 35% سے گرو ہے. آف کورس بیس لو ہے, ابھی ہمارا مارکیٹ شیئر ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن فورس میں اتنا نہیں ہے, تو اس بیس لو کی وجہ سے بھی آپ کو گروتھ نظر آتی ہے. لیکن 2021 میں جیسے ہم نے کوئی 80 کروڑ کا 800 ملین کا بزنس کیا ہے, 2025 تک ہم 1.5 ارب کا نیا بزنس ٹارگٹ کر رہے ہیں ایجنسی سے. تو انشاءاللہ 24-25 کے بعد ہمارے سارے چینلز بینکا ایجنسی یہ سارے پروفٹ جنریٹ کرنے لگیں گے, اور یہاں سے پھر آپ کو کمپنی کی باٹم لائن بڑی تیزی سے ملٹیپلائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ شارٹ ٹرم بزنس کے اندر ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور یہ جو موبائل والیٹس ہیں اس کے اندر انڈسٹری کافی اگریسو پوسچر لے چکی ہیں, اور اس کے لیے بھی ہم اپنی پریپیئرڈنس موڈ کے اندر ہیں, اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا ضرور ٹائم لگے گا, لیکن اس پہ شوڈ ناٹ سلیپ اوور اٹ. اس میں کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب مارکیٹ چلے گی اس وقت ہم انویسٹ کریں گے. سب کو اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے, اور آئی تھنک آفٹر 2025-2030 تک ہم دیکھیں گے کہ میجر کمپوننٹ جو ہے یہ شارٹ ٹرم بزنس کا آپ کو ملے گا, اور اس سے پینیٹریشن بہت حد تک امپروو ہوگی. تو اس کے لیے بھی ہم پریپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو. جیسے میں نے کہا کہ 15 کے بعد جب ہمیں ایک ایڈوانٹیج تھا شروع میں اپنے کیپٹیو سپورٹ کا, اس کے بعد ہم نے ایجنسی کو
فاسٹ ٹریک کرنا شروع کیا 18-19 میں، 25 تک انشاءاللہ اس کے اندر ہم پروفیٹیبل ہوں گے. اور پھر ہم ڈیجیٹل پریپیئرڈنس کے اندر بھی ہم نے اپنی انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے. تو انشاءاللہ اٹ ول بی این ایکسائٹنگ جرنی. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو ریزلٹس جو ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں اپنے اپ کمنگ آئی پی او کے لیے، اس سے بھی اچھے ریزلٹس انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. جو ادر بینکس ہیں ان کا شیئر آج کتنا ہے، اینڈ گوئنگ فارورڈ آپ کی کتنی ریلائنس ایم سی بی پہ کم ہوگی اینڈ یو بیکم سوللی انڈیپینڈنٹ آف ایم سی بی؟ دیکھیں فلی انڈیپینڈنٹ آئی ہوپ کہ اس سے مراد دیکھیں ایم سی بی سے بزنس تو چلتا رہے گا. اٹس ون آف دی لارجسٹ بینک، ہائی نیٹورک آف برانچز، لارج نیٹورک آف برانچز. بات یہ ہے کہ شروع میں آف کورس وین وی ور نیو، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج تھا برانڈ پوزیشن کا، کسٹمر نیٹورک کا تھرو اور ایم سی بی گروپ بینک، ایم سی بی بینک لمیٹڈ. اس طرح پھر دوسرے بینکوں کے ساتھ بھی پارٹنرشپس ہوئی ہماری. پھر تکافل جب ہم نے ونڈو اوپن کیا تو اس کے بعد اسلامک بینک کے ساتھ بھی ہوئی. تو اس وقت ہماری 12 بینکوں کے ساتھ پارٹنرشپ ہے ایم سی بی کے علاوہ، جس میں بڑوں میں نیشنل بینک ہے، فیصل بینک ہے، حبیب میٹروپولیٹن ہے، دبئی اسلامک ہے، البرکہ ہے. تو یہ 10-12 بینکس ابھی ہیں ہمارے ساتھ. اور پھر ہم نے جیسے میں نے بتایا کہ 15 کے بعد ہم نے اپنی ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن فورس اسٹیبلش کی. 18-19 میں اس کو ہم نے ایگریسولی ایکسپینڈ کیا. تو جو ریلائنس 80-90% کی تھی آج وہ ایم سی بی پہ صرف 65% ہے. دوسری بینکوں سے ہم نے 12% شیئر لیتے ہیں. 19 سے 20% ہمارا ریونیو ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن فورس سے اب ہو گیا ہے، جو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، 1-2% تھا. اور 6 سے 7% ہم اپنے یہ جو کارپوریٹ گروپ لائف کا بزنس ہے اس سے ہم جنریٹ کرتے ہیں. اور یہ آگے جا کے 65 سے ایم سی بی پہ جو ریلائنس ہے، جیسے میں نے کہا اٹس اسٹل دا بگیسٹ بینک. جتنے ہمارے 12 بینک ہیں، نیشنل بینک یس از دا بگیسٹ، بٹ ان کے ساتھ دوسرے پارٹنرز بھی ہیں. ایم سی بی میں ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم وہاں سے زیادہ جو شیئر ہے وہ لے سکتے ہیں بزنس کا. تو یہ ایم سی بی کے ساتھ تو چلتا رہے گا. ریلائنس 65 سے 50 ہوگا یا 40 ہو جائے گا. ایجنسی کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ 2024-25 میں ایجنسی اور دوسرے چینل ملا کے ہم نے 1/3 آف دا ریونیو ہم نے وہاں سے جنریٹ کرنا ہے. دیکھیں بینگ اسلامک کنٹری، تکافل کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے آگے، اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سرپاس کر جائے گا کنونشنل ماڈل سے جس کا ٹوٹل بزنس ہے. میں صرف اپنی مثال دوں تو 2017 میں 14% ہم تکافل بزنس کرتے تھے، ریمائنڈر جو ہے وہ کنونشنل انشورنس سے ہوتا تھا. اور اس وقت 2021 میں وہ 49% ہو گیا. سو ود ان اسپین آف 4 ایئرس 14% سے 49% جو شیئر ہے نئے بزنس کا وہ تکافل کا ہے. اور تھوڑا ایزیئر ٹو سیل ہے بیکاز ڈیو ٹو دا اوبویس ریزن، جو لوگوں کا جو رجحان ہے یہاں پہ کہ وہ جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں اگر اسلامک پروڈکٹ ہو تو اس وجہ سے بھی اس کا پوٹینشیل آگے جا کے بہت ہے. یہ آئی سی دیٹ اٹ ول جو یہ اسٹیبل ہوگا، جو اس کا ریشو وہ 70-30 یا 60-40 پہ ہو جائے گا. آئی مین 70 اور 60 از تکافل اینڈ 30-40 از کنوینشنل بزنس. انشورنس انڈسٹری میں جو لائف پروڈکٹس اویلیبل ہیں اس میں سبسٹینشلی جو ہیں وہ سیونگ پلس لائف انشورنس ہے، وچ مینس کہ ایک لانگ ٹرم پروڈکٹ ہے 10-15-20 سال کی مدت کے، جس میں آپ کی میچورٹی پہ یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ٹرم آپ کو ایک سیونگ ویلیو، میچورٹی ویلیو کہہ لیں اس کو، ایک کیش ویلیو ملتی ہے آن سروائیول. اگر کانٹریکٹ سروائیو کرتا ہے 10-15-20 سال کی مدت میں تو ایک جو پریمیمز جو پالیسی ہولڈر پے کرتا ہے اس مدت میں ان کا اس کو ریٹرن ملتا ہے. بیسکلی وہ تو سارا پریمیم تو واپس ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح، اس کے اوپر بھی کوئی انویسٹمنٹ ریٹرنز ان کو مل جاتا ہے. اور ڈیورنگ دا ٹرم جو 10-15-20 سال کی مدت کے جو یہ کانٹریکٹس ہیں، ڈیورنگ دا ٹرم اگر کوئی ایونچولیٹی ہوتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اگر کسی کی وفات واقع ہو جاتی ہے یا کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں ایک سم ایشورڈ ہوتا ہے
जो एक तयशुदा अमाउंट होती है कि वो वाक़या रुनुमा होने पे कितनी रकम एग्री की हुई है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो फिर इंश्योरेंस कंपनी उनको अदा करती है। इसके अलावा डिसेबिलिटी के वक्त भी यही सम एश्योर्ड दिया जाता है। इसकी फिर डिफरेंट जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं प्रोटेक्शन प्लान्स को पे आउट करने की। इसमें मंथली इनकम बेनिफिट्स भी होते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की अगर वफ़ात हो जाती है तो उसके बाद एक मंथली इनकम बेनिफिट्स भी कंटिन्यू रहता है लॉन्ग टर्म तक। इसके अलावा जो अगर पॉलिसी होल्डर चाहे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट उनकी वफ़ात के बाद भी कंटिन्यू रहे उनकी फ़ैमिली के लिए, ताकि वो 15-20 साल की जो मुद्दत है वो पूरी करे और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो उनको मिले, तो वो भी कंटिन्यू रहता है, जिसे हम वेवर ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट कहते हैं। कि वो अगर 5-4 साल के अंदर वो कॉन्टिजेंट इवेंट या वाक़या पेश आ जाता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को फिर 15-20 साल चलाते हैं। प्रीमियम खुद उसका इंश्योरेंस कंपनी खुद पे करती है। टोटल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जनरल लाइफ को मिला के तो 1% से भी कम है। एंड व्हेन आई से लेस देन 1%, 0.8, 0.9 ऑफ द GDP, और उसमें भी लाइफ का जो पोर्शन है वो तकरीबन उससे आधा है, 0.4, 0.5 के लगभग है। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद माह से वी हैव सीन कि IPOs के दोबारा से मेमोरेंडम्स आना शुरू हो गए, ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स आना शुरू हो गए। दिस इज़ अ गुड ओमन डिस्पाइट कि इकनॉमिक फ्रंट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। व्हेन वी टॉक अबाउट IMF प्रोग्राम, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड डेफिसिट, व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर इकनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक इन्फ्लेशन, डॉलर की उड़ान, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए अच्छी हो। बट द गुड थिंग इज़ कि जो इश्यूअर्स हैं उनको ब्रोकर्स अभी भी परस्यू करने में कामयाब रह रहे हैं। आज के दिन वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर कंपनी विच इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड ऑफ PSX, एंड द कंपनी इज़ आदमजी लाइफ। आदमजी लाइफ के जो 10% के करीब हिस्से से आदमजी इंश्योरेंस इसमें से 10% का एग्ज़िट ले रही है। इन्वेस्टर्स को मौका मिल रहा है। जो इसके CEO हैं आदमजी लाइफ के, इनसे हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, पास्ट में इस कंपनी ने किस तरह का डिविडेंड मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह के मुनाफे की तवक्को रख सकते हैं। जलाल साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, माय प्लेजर। जलाल साहब, ये जो ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं इसकी डिटेल्स तो हम आपसे अभी ले लेते हैं, लेकिन ज़रा पहले थोड़ा सा आदमजी ग्रुप के बारे में बता दें, आदमजी इंश्योरेंस के बारे में बता दें और थोड़ा सा आदमजी लाइफ के बारे में बता दीजिए। देखिए, ग्रुप तो निशात ग्रुप है। इन लार्जर टर्म इट्स पार्ट ऑफ निशात ग्रुप, जिसके अंदर जो MCB बैंक और आदमजी इंश्योरेंस जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो 1965 से इनकॉर्पोरेट हुई थी, और अभी तक माशाल्लाह दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन पाकिस्तान। और आदमजी लाइफ आदमजी इंश्योरेंस की एक सब्सिडरी कंपनी है, विच मीन्स के हमारे जो इस वक्त शेयर होल्डर्स हैं वो आदमजी जनरल इंश्योरेंस हैं जो 100% हमारे शेयर्स होल्ड करते हैं। इसके अलावा निशात ग्रुप में आप निशात मील्स ले लें, जो टेक्सटाइल बहुत बड़ी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। इसके अलावा आपकी DG खान सीमेंट है, निशात पावर है। इसके अलावा जी हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस के अंदर, डेयरी बिज़नेस के अंदर तो, और जैसे मैंने कहा कि टेक्सटाइल में उनके दूसरे यूनिट्स भी हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ बिगेस्ट कैंग्लोमेरेट इन पाकिस्तान। ओके, ग्रेट सर, थोड़ा सा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट तो यहाँ पे पाकिस्तान में नॉर्मली सेविंग प्लस इंश्योरेंस प्रोडक्ट होती हैं। जो इंडस्ट्री यहाँ पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो लाइफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं
اس میں سبسٹینشلی جو ہیں وہ سیونگ پلس لائف انشورنس ہے، وچ مینس کہ ایک لانگ ٹرم پروڈکٹ ہے 10 15 20 سال کی مدت کے، جس میں آپ کی میچورٹی پہ یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ٹرم آپ کو ایک سیونگ ویلیو، میچورٹی ویلیو کہہ لیں اس کو، ایک کیش ویلیو ملتی ہے آن سروائیول۔ اگر کانٹریکٹ سروائیو کرتا ہے 10 15 20 سال کی مدت میں، تو ایک جو پریمیمز جو پالیسی ہولڈر پے کرتا ہے اس مدت میں، ان کا اس کو ریٹرن ملتا ہے۔ بیسکلی وہ تو سارا پریمیم تو واپس ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح، اس کے اوپر بھی کوئی انویسٹمنٹ ریٹرنز ان کو مل جاتا ہے۔ اور ڈیورنگ دا ٹرم جو 10 15 20 سال کی مدت کے جو یہ کانٹریکٹس ہیں، ڈیورنگ دا ٹرم اگر کوئی ایونچولیٹی ہوتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اگر کسی کی وفات واقع ہو جاتی ہے یا کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں ایک سم ایشورڈ ہوتا ہے، جو ایک طے شدہ اماؤنٹ ہوتی ہے کہ وہ واقعہ رونما ہونے پہ کتنی رقم ایگری کی ہوئی ہے ایٹ ٹائم آف دا کانٹریکٹ، وہ پھر انشورنس کمپنی ان کو ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسیبلٹی کے وقت بھی یہی سم ایشورڈ دیا جاتا ہے۔ اس کی پھر ڈفرینٹ جو ہیں وہ کیٹیگریز ہیں پروٹیکشن پلانس کو پے آؤٹ کرنے کی۔ اس میں منتھلی انکم بینیفٹس بھی ہوتے ہیں کہ اگر پالیسی ہولڈر کی اگر وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک منتھلی انکم بینیفٹس بھی کنٹینیو رہتا ہے لانگ ٹرم تک۔ اس کے علاوہ جو اگر پالیسی ہولڈر چاہے کہ ان کا کانٹریکٹ ان کی وفات کے بعد بھی کنٹینیو رہے ان کی فیملی کے لیے، تاکہ وہ 15 20 سال کی جو مدت ہے وہ پوری کرے اور اس کے بعد جو انویسٹمنٹ ویلیو ہے وہ ان کو ملے، تو وہ بھی کنٹینیو رہتا ہے، جسے ہم ویور آف پریمیم پروڈکٹ کہتے ہیں کہ وہ اگر 5 4 سال کے اندر وہ کانٹینجنٹ ایونٹ یا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ہم کانٹریکٹ کو پھر 15 20 سال چلاتے ہیں، پریمیم خود اس کا انشورنس کمپنی خود پے کرتی ہے، اور پھر جو سیونگ اماؤنٹ جو ایک بنتی ہے ان کی کانٹریکٹ کے خاتمے پہ، تو وہ ان کے فیملی ممبرز اور بینیفیشریز کو مل جاتی ہے۔ تو یہ پروڈکٹس، اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ شارٹ ٹرم پروڈکٹس بھی آفر کرتے ہیں، جس میں 1 سال کی مدت کے پروڈکٹ ہیں، جس کے اندر سیونگ ایلیمنٹ نہیں ہوتا، کیش ویلیو نہیں ہوتی، وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک عام انشورنس گاڑیوں کا یا دوسری چیزوں کا ہوتا ہے کہ وہ صرف شارٹ ٹرم 1 سال کے لیے اپنی ایک پروٹیکشن پلان لیتے ہیں وداؤٹ اینی کیش ویلیو، جس کی ابھی اتنی یہاں پہ اتنا کمپوننٹ نہیں ہے ٹوٹل سیلز کے اندر انشورنس کمپنی کا۔ اب یہ جو اسٹیٹ لائف ہیں یا جتنی پرائیویٹ کنسرنز ہیں، اس کا آپ پروڈکٹ مکس دیکھیں تو وہ زیادہ تر کیش ویلیو اور لانگ ٹرم پروڈکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جو کارپوریٹ کنسرنز ہیں پاکستان میں، جتنے کارپوریٹ کمپنیز ہیں، ان کی امپلائیز کے لیے جو ایک مینڈیٹری گروپ لائف آفر کرنی ہوتی ہے، وہ بھی انشورنس کمپنی آفر کرتی ہیں۔ جو قرضہ جات دیے جاتے ہیں مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن کے ذریعے یا بڑی بینکوں کے ذریعے، جو بورنگز ہوتی ہیں لوگوں کی، اس کی بھی ایک انشورنس ہوتی ہے، لائف انشورنس، اس کی بھی، اس کو ہم کریڈٹ لائف یا کریڈٹ پروٹیکشن پلان کہتے ہیں، اس کا بھی اچھا خاصا پورشن ہے جو یہاں پہ رائٹ اپ کرتی ہے انشورنس کمپنی۔ سو دس از دی بیسکلی دا مکس۔ ابھی اس میں جو ایک پارٹیسپیٹری پروڈکٹ بھی کہلاتا ہے، جو اس وقت اس کا پورشن اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اس پہ کام کیا جا رہا ہے کہ سیونگ پروڈکٹس جو زیادہ تر یونٹ لنک کے ذریعے آفر کی جاتی ہے، اس کو ہم پارٹیسپیٹری پروڈکٹس بھی کیسے آفر کریں پرائیویٹ کنسرنس۔ اوکے سر، ذرا یہ بھی فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو پینیٹریشن ہے انشورنس کی، یہ اس کی کیا پوزیشن ہے، اینڈ واٹ از یور شیئر ان دا پاکستانی مارکیٹ؟ دیکھیں، ٹوٹل انشورنس پینیٹریشن جنرل لائف کو ملا کے تو 1% سے بھی کم ہے، اینڈ وین آئی سے لیس دین 1%، 0.8 0.9 آف دا GDP، اور اس میں بھی لائف کا جو پورشن ہے وہ تقریباً اس سے آدھا ہے، 0.4 0.5 کے لگ بھگ ہے، اور جو کہ آپ ہمارے ریجنل جو کنٹریز ہیں اس سے کمپیئر کریں تو وہ آدھے سے بھی کم ہے، ان سے قدرے 2.5-3% کا ایوریج ہے، اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر تو یہ خاصا زیادہ ہے۔ تو اور انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش جو ہمارے دوسرے نیبرنگ کنٹریز ہیں، وہ بھی ہم سے کافی آگے ہیں پینیٹریشن میں۔ تو یس، یہاں پہ اتنی میچور نہیں ہوئی ہے وہ لائف انشورنس اور انشورنس سیکٹر،
اور اتنی اویئرنیس نہیں کریٹ کی گئی. تھوڑا سا ہمیشہ سے ایک امپلائڈ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی رہا ہے, تو اس کی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کی بھی کافی ضرورت ہے. وہ اب جو تکافل پروڈکٹس اب آئے ہیں, اسلامک پروڈکٹس, اس کی وجہ سے بھی اب انشاءاللہ اس کو بوسٹ ملنا چاہیے. پھر جو ڈسٹریبیوشن چینل ہے, بینک انشورنس نے کافی ہیلپ کیا تھوڑا پینیٹریشن بڑھانے میں, پہلے تو خاصا کم تھا. اب جب یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے, آن لائن اینڈ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے جب آفرنگ شروع ہوگی, اب تو کافی کم ہے لیکن آگے جا کے انشاءاللہ دس ول پلے اے میجر پارٹ ان انکریزنگ پینیٹریشن. تو اور جو ہمارا مارکیٹ شیئر آپ کا سوال ہے, دیکھیں ہم تو لیٹسٹ انٹرنٹ تو نہیں لیکن بہت پرانے انٹرنٹ بھی نہیں ہے. 2009 میں ہم نے آدم جی لائف نے اپنا کام شروع کیا تھا, اور جو دوسرے بڑے پلیئرز ہیں وہ 20 30 سال سے اس مارکیٹ میں ہیں. تو اس کی کمپیریزن دیکھیں تو اس وقت ابھی ہمارا جو نیا بزنس ہے, جو ہر سال جو نئے پالیسی ہولڈر آتے ہیں, اس کے اندر مارکیٹ شیئر ہمارا کوئی 10% کا ہے. اور اگر آپ ٹوٹل بزنس کی بات کریں جس میں لوگوں کے پچھلے پریمیم جو رینیول پریمیم جو ہر سال دیتے ہیں, جو لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں, وہ ظاہر ہے کیونکہ اب ہم نئے ہیں اور دوسری کمپنیز کافی پرانی ہے, تو ان کے پالیسی ہولڈر کا بیس بھی اور جو کمیٹڈ پریمیمز ہیں, رینیول پریمیمز, اس کا بیس بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹوٹل آپ 7-8% مارکیٹ شیئر کہہ لیں ہمارا. جلال صاحب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ملتے ہیں ایک وقفے کے. اچھا سر, 2009 میں یور جرنی اسٹارٹس. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ 2 حصوں میں بریک کر کے بتائیں کہ ہاؤ یور پرفارمنس بٹوین 2009 اینڈ 2015 اینڈ 2015 آن ورڈ. دیکھیں ایک ایڈوانٹیج جو ہمیں ملا تھا آدم جی لائف کو, کہ ہمارا برانڈ بڑا جانا پہچانا تھا. آدم جی واز ناٹ اے نیو برانڈ ان 2019. آدم جی جنرل کو سبھی جانتے ہیں پاکستان میں, سب سے پرانا برانڈ تھا انشورنس کمپنی کے اندر. تو وہ ایک برانڈ بینیفٹ. دوسرا ہمارے گروپ کی اسٹینڈنگ بڑی اسٹرانگ تھی, جو بیک اپ تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا نشاط گروپ کا. پلس ہمارے پاس جو کسٹمر کا نیٹ ورک تھا وہ ہمیں ایک کیپٹیو نیٹ ورک مل گیا, بیکاز ہماری ایک ایسوسیٹڈ کنسرن جو MCB بینک ہے وہاں سے. تو ہمیں اسٹارٹ کرنے میں کوئی خاصی دقت پیش نہیں آئی. 2011-12 میں وی ور انفیکٹ رولنگ. بینک انشورنس ہمارا اسٹیبلش ہو گیا تھا MCB بینک سے. ظاہر ہے وہ ایک گروپ کا حصہ تھی, تو انہوں نے ہمیں کافی ہیلپ کیا جلدی سے پروگریس کرنے کے اندر. ان کی جو برانچ نیٹ ورک ہے وہ خاصا بڑا ہے. تو بینک انشورنس اس وقت کافی میجر رول پلے کر رہا تھا انشورنس سیکٹر میں. نیا ڈسٹریبیوشن چینل تھا اور 25-30% کی ایوریج گروتھ ریٹ تھی اس وقت بینک انشورنس سے, اور ہم اس وقت انٹر ہوئے تھے. تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج ملا کہ ہمیں خود کی کوئی برانچ نیٹ ورک بہت بڑا نہیں بنانا پڑا, بہت زیادہ کاسٹ انکر نہیں کرنی پڑی ہمیں اپنی خود کی برانچز بنانے کے لیے یا برانڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں. تو ہمیں 2009 سے 15 تک ہم بینک انشورنس میں خاصا ہم نے مل کے کام کیا MCB بینک سے. پھر دوسرے بینکنگ پارٹنرز بھی آ گئے ہمارے ساتھ, جو فیصل ہے اور دبئی اسلامک وغیرہ ہیں. تو اس سے بھی کافی بوسٹ ملا, اور ہم 4-5 سال کے اندر ہم نے یہ بریک ایون اچیو کر لیا تھا اپنی کمپنی کا. جو کہ لائف انشورنس میں آپ اگر ٹریڈیشنل موڈ پہ جائیں, کنونشنل موڈ پہ, تو اس پہ اچھا ٹائم لگتا ہے, خاصا ٹائم لگتا ہے, 8 سے 10 سال لگتے ہیں آپ کو بریک ایون کرنے میں. تو 14 تک ہم اپنا جو فائنینشیل ہماری نیڈس تھی وہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو گئے تھے. 15 کے بعد ہم جو ہے ہمیں نئے کیپٹل کی پالیسی ہولڈر کو کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی شیئر ہولڈر سے, اور ہم پروفٹس جنریٹ کرنے لگے تھے. اس کے بعد جیسے جیسے ہم انٹرنل پروفٹس جنریٹ کرنے لگے اپنے ڈسٹریبیوشن چینل سے, پھر ہم نے اپنی ایک ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن فورس بنائی, جو کہ ایک ٹریڈیشنل ایجنسی ماڈل جسے کہتے ہیں لائف انشورنس میں, جس میں برکس اینڈ مورٹارز پلے میں آ جاتے ہیں, برانچز نیٹ ورک آ جاتی ہے. تو وہ ہم نے شروع میں اسٹارٹ کیا, لیکن 18 تک ہم اس میں اتنے ایگریسو نہیں تھے, بڑے کوشیس تھے, بڑا سلو اسٹارٹ تھا. اور اس کی وجہ ہمارے ایک فورن وینچر پارٹنر تھے ہولارڈ انشورنس ساؤتھ افریقہ کے,
ان کا شاید اتنا لانگ ٹرم ویو نہیں تھا پاکستان کے لیے. They wanted to diverse their investment outside Pakistan due to various reasons. تو ایجنسی از اے ویری لانگ ٹرم, جو ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن فورس ہے وہ ایک بڑا لانگ ٹرم بزنس ہے. اس میں آپ نے لانگ ٹرم پوزیشن لینی ہوتی ہے, 8-10 سال کا بریک ایون ہوتا ہے. تو جب ہولاڈ ہیز فائنلی ڈیسائیڈیڈ ٹو ایگزٹ فرام پاکستان, اور پھر آدم جی جنرل ہماری پیرنٹ کمپنی نے جو ان کے 45% شیئر تھے وہ بھی لے لیے اور 100% اونر ہو گئی آدم جی لائف کی. اس کے بعد ہمیں ان کی سپورٹ سے, اسٹریٹجک سپورٹ سے, ہم نے پھر اس ایجنسی ماڈل کو فاسٹ ٹریک کیا ایکسپینشن میں. 2018 کے آخر سے لے کے اب تک ہم تقریباً 65-70 برانچوں کا نیٹ ورک اکراس پاکستان کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ 24-25 تک یہ ہمارا ٹارگٹ 150 کا ہے. تو ابھی 19-20-21 میں ایجنسی جو ہماری بزنس ہے ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن کی, اس میں گروتھ بھی کافی اچھی ہے ہماری. لاسٹ ایئر ابھی ہم نے 49% سے گرو کیا, اس سے پہلے 35% سے گرو ہے. آف کورس بیس لو ہے, ابھی ہمارا مارکیٹ شیئر ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن فورس میں اتنا نہیں ہے, تو اس بیس لو کی وجہ سے بھی آپ کو گروتھ نظر آتی ہے. لیکن 2021 میں جیسے ہم نے کوئی 80 کروڑ کا 800 ملین کا بزنس کیا ہے, 2025 تک ہم 1.5 ارب کا نیا بزنس ٹارگٹ کر رہے ہیں ایجنسی سے. تو انشاءاللہ 24-25 کے بعد ہمارے سارے چینلز, بینکا, ایجنسی, یہ سارے پروفٹ جنریٹ کرنے لگیں گے, اور یہاں سے پھر آپ کو کمپنی کی باٹم لائن بڑی تیزی سے ملٹیپلائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ شارٹ ٹرم بزنس کے اندر ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور یہ جو موبائل والیٹس ہیں, اس کے اندر انڈسٹری کافی اگریسو پوسچر لے چکی ہیں, اور اس کے لیے بھی ہم اپنی پریپیئرڈنس موڈ کے اندر ہیں, اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا ضرور ٹائم لگے گا, لیکن اس پہ شوڈ ناٹ سلیپ اوور اٹ. اس میں کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب مارکیٹ چلے گی اس وقت ہم انویسٹ کریں گے. سب کو اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے, اور آئی تھنک آفٹر 2025-2030 تک ہم دیکھیں گے کہ میجر کمپوننٹ جو ہے یہ شارٹ ٹرم بزنس کا آپ کو ملے گا, اور اس سے پینیٹریشن بہت حد تک امپروو ہوگی. تو اس کے لیے بھی ہم پریپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو. جیسے میں نے کہا کہ 15 کے بعد جب ہمیں ایک ایڈوانٹیج تھا شروع میں اپنے کیپٹیو سپورٹ کا, اس کے بعد ہم نے ایجنسی کو فاسٹ ٹریک کرنا شروع کیا 18-19 میں, 25 تک انشاءاللہ اس کے اندر ہم پروفیٹیبل ہوں گے. اور پھر ہم ڈیجیٹل پریپیئرڈنس کے اندر بھی ہم نے اپنی انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے. تو انشاءاللہ اٹ ول بی این ایکسائٹنگ جرنی. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو ریزلٹس جو ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں اپنے اپ کمنگ آئی پی او کے لیے, اس سے بھی اچھے ریزلٹس انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. ایک چیز اور میں چاہوں گا سر کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کریں, اینڈ دیٹ از اباؤٹ دی بینیفٹس دیٹ یو گاٹ بیکاز آف MCB بینگ ایٹ یور بینک. اور پھر آپ نے جیسے بتایا اپنی جرنی میں کہ باقی بینک بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ آتے گئے. پہلے تو بتائیں کہ ہاؤ واز دس MCBs بینگ وتھ یو ایٹ یور بینک سپورٹیو, پلس جو ادر بینکس ہیں ان کا شیئر آج کتنا ہے, اینڈ گوئنگ فارورڈ آپ کی کتنی ریلائنس MCB پہ کم ہوگی, اینڈ یو بیکم سوللی انڈیپینڈنٹ آف MCB. دیکھیں فلی انڈیپینڈنٹ آئی ہوپ کہ اس سے مراد دیکھیں MCB سے بزنس تو چلتا رہے گا. اٹس ون آف دی لارجسٹ بینک, ہائی نیٹ ورک آف برانچز, لارج نیٹ ورک آف برانچز. بات یہ ہے کہ شروع میں آف کورس وین وی ور نیو, جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج تھا برانڈ پوزیشن کا, کسٹمر نیٹ ورک کا تھرو our MCB گروپ بینک MCB بینک لمیٹڈ. تو آف کورس اس وقت ریلائنس بہت زیادہ تھا, 80-90% ہم MCB بینک سے کرتے تھے, 2-3% دوسری بینک سے کرتے تھے, اور صرف 6-7% ہم دوسرا گروپ لائف یا دوسری ٹرم لائف وغیرہ کا حصہ تھا اس کے اندر. لیکن جیسے آگے جا کر ہم نے کامیابی حاصل کی, MCB بینک کے نمبرز مارکیٹ میں آئے, لوگوں نے دیکھے, اور نام بنتا گیا آدم جی لائف کا. اس طرح پھر دوسرے بینکوں کے ساتھ بھی پارٹنرشپس ہوئی ہماری.
پھر تکافل جب ہم نے ونڈو اوپن کیا تو اس کے بعد اسلامک بینک کے ساتھ بھی ہوئی. تو اس وقت ہماری 12 بینکوں کے ساتھ پارٹنرشپ ہے MCB کے علاوہ، جس میں بڑوں میں نیشنل بینک ہے، فیصل بینک ہے، حبیب میٹروپولیٹن ہے، دبئی اسلامک ہے، البرکہ ہے. تو یہ 10-12 بینکس ابھی ہیں ہمارے ساتھ. اور پھر ہم نے جیسے میں نے بتایا کہ 15 کے بعد ہم نے اپنی ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن فورس اسٹیبلش کی. 18-19 میں اس کو ہم نے ایگریسولی ایکسپینڈ کیا. تو جو ریلائنس 80-90% کی تھی، آج وہ MCB پہ صرف 65% ہے. دوسری بینکوں سے ہم نے 12% شیئر لیتے ہیں. 19 سے 20% ہمارا ریونیو ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن فورس سے اب ہو گیا ہے، جو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، 1-2% تھا. اور 6 سے 7% ہم اپنے یہ جو کارپوریٹ گروپ لائف کا بزنس ہے اس سے ہم جنریٹ کرتے ہیں. اور یہ آگے جا کے 65 سے MCB کا جو ریلائنس ہے، جیسے میں نے کہا، اٹس اسٹل دا بگیسٹ بینک. جتنے ہمارے 12 بینک ہیں، نیشنل بینک یس از دا بگیسٹ، بٹ ان کے ساتھ دوسرے پارٹنرز بھی ہیں. MCB میں ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم وہاں سے زیادہ جو شیئر ہے وہ لے سکتے ہیں بزنس کا. تو یہ MCB کے ساتھ تو چلتا رہے گا. ریلائنس 65 سے 50 ہوگا یا 40 ہو جائے گا. ایجنسی کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ 2024-25 میں ایجنسی اور دوسرے چینل ملا کے ہم نے 1/3 آف دا ریونیو ہم نے وہاں سے جنریٹ کرنا ہے، جو اس وقت 19% ہے. اس کو ہم نے 33% پہ لے جانا ہے. اور باقی 67% دیکھیں بینک کا چلتا رہے گا. بینکنگ بزنس، دیر آر سو مینی ان بینکڈ پاپولیشن ان پاکستان. نئے ینگ جنریشن ہے، ہائیسٹ نمبر آف ینگ پاپولیشن وہ بینکڈ ہوں گی. تو نئے بینک اکاؤنٹ آئیں گے. ضرورت انشورنس کی تو چلتی رہے گی. ہاں جی، گروتھ آف کورس کے ایک شروع کا پیریڈ ہوتا ہے 5-10 سال کا، جس میں تیزی سے گروتھ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک سیچوریشن آتا ہے، پھر ایک اسٹیڈی گروتھ چلتی رہتی ہے. تو وہ MCB سے چلتی رہے گی انشاءاللہ. جلال صاحب، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں ایک وقفے کے. ویلکم بیک ناظرین. دیکھیں، دیر از اے نیو تھنگ وچ از ایمرجنگ ان دا پاکستانی بینکنگ اینڈ انشورنس انڈسٹری رادر سیگمنٹ کہ ایوری تھنگ از لائک ورڈ آن دا اسٹریٹ از گو اسلامک. دیکھیے، تکافل کے بارے میں وی وانٹ یو ٹو شیئر یور ویژن اینڈ مشن کہ کمپنی کہاں دیکھتی ہے گوئنگ فارورڈ اس کانٹیکس میں اپنے آپ کو. تکافل دیکھیں، بینگ اسلامک کنٹری، تکافل کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے آگے. اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سرپاس کر جائے گا کنونشنل ماڈل سے جس کا ٹوٹل بزنس ہے. میں صرف اپنی مثال دوں تو 2017 میں 14% ہم تکافل بزنس کرتے تھے، ریمائنڈر جو ہے وہ کنونشنل انشورنس سے ہوتا تھا. اور اس وقت 2021 میں وہ 49% ہو گیا. سو ود ان دا اسپین آف 4 years 14% سے 49% جو شیئر ہے نئے بزنس کا وہ تکافل کا ہے. اور تھوڑا ایزیئر ٹو سیل ہے بیکاز ڈیو ٹو دا اوبویس ریزن، جو لوگوں کا جو رجحان ہے یہاں پہ کہ وہ جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں اگر اسلامک پروڈکٹ ہو تو اس وجہ سے بھی اس کا پوٹینشیل آگے جا کے بہت ہے. یہ آئی سی دیٹ اٹ ول جو اسٹیبل ہوگا، جو اس کا ریشو وہ 70-30 یا 60-40 پہ ہو جائے گا. آئی مین 70 اور 60 از تکافل اینڈ 30-40 از کنوینشنل business. That's I hope I answered that question. I'm very hopeful that takaful is you are on it. بس فردر یہ ایڈ کر دیں کہ جو کنونشنل بزنس ہے ویز وی تکافل، اس کے نمبرز ڈاؤن دا روڈ 5 to 10 years آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی کمپنی کا؟ 5 سے 10 years میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ 70-30 پہ آ کے اسٹیبل ہو جائیں گے. یعنی اگر ہم آپ کو 2026 کی جو ہماری پروجیکشن IPO میں ہے، وہاں پہ جو پروجیکشن ہے 35 بلین کی، اس میں 70% اس میں اگر ہم نیا بزنس دیکھیں، اس میں تو کیونکہ رینیولز بھی ہیں اور رینیولز کافی عرصے تک کنونشنل نیا بزنس چلتا رہا ہے تو وہ رینیولز ظاہر ہے وہ کنونشنل کے آئیں گے. لیکن جو نیا بزنس ہے وہ اگر آپ
6 سے 8 ارب کا دیکھ رہے ہیں 2026 کے اندر، تو اس میں 70% ہماری کمپنی کا انشاءاللہ تکافل سے ہوگا، اور یہی ٹرینڈ انڈسٹری وائڈ رہے گا آئی ایم شیور۔ اوکے سر، ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ یہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ ہاؤ ہیز کووڈ افیکٹڈ یور بزنس، whether you were able to get additional business or it was a challenging time. ہاؤ کووڈ از افیکٹڈ، دیکھیں اس میں اگر کلیمز کی آپ بات کریں تو وہ اتنی سگنیفیکنٹ نمبرز نہیں ہیں۔ یس، کلیمز کے نمبرز زیادہ ہیں آئی مین ان ٹرمز آف کاؤنٹ زیادہ ہیں، لیکن اس کا فائنینشیل امپیکٹ کوئی اتنا نہیں ہے، اور انڈسٹری نے اس کو کمفرٹیبلی پے بھی کیا ہے، اور یہاں پہ آئی تھنک اتنی موٹیلٹی ہوئی بھی نہیں ہے جتنی دوسری جگہوں پر ہوئی ہے، تو وہ تو کافی مینیجبل تھا جو فائنینشیل امپیکٹ تھا ایز فار ایز کلیمز آر کنسرنڈ۔ لیکن آپ کا سوال ہے کہ کیا کووڈ سے اویئرنیس زیادہ بڑھ گئی ہیں، لوگ اب زیادہ مائل ہو گئے کہ یہ لائف انشورنس شوڈ بی باٹ، اور اس سے کوئی پینیٹریشن میں اضافہ ہوا ہے؟ تو اس کا آنسر یس اینڈ نو ہے۔ دیکھیں کیونکہ یہاں گروتھ تو اب 21 میں آئی ہے، لیکن وہ 19 سے اور 21 سے اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ بینک انشورنس میں تو آپ کو اتنی گروتھ نہیں ہے، لیکن ایجنسی میں بالکل نظر آئی ہے۔ تو آئی کین ناٹ اسپیسیفکلی پن پوائنٹ اینڈ نو بڈی کین کہ یہ جو بھی گروتھ ہے وہ آرگینک ہے یا وہ کووڈ کی وجہ سے۔ دیکھیں اسپل اوور بھی ہوتا ہے، لوگوں نے 20 میں اتنا کام نہیں کیا جس طرح کموڈٹی کا اسپل اوور ہے، اس طرح ایک فائنینشیل پروڈکٹس کا بھی ہے۔ تو نو سرٹن آنسر، کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ سیونگ پروڈکٹس بکتی ہیں انشورنس کے ساتھ لانگ ٹرم 10 15 20، تو یو کین ناٹ ایگزیکٹلی سے ویدر دا پرسن ہیز باٹ this saving product because of the fear of COVID or fear of some unknown, or because of the traditional investment savvy approach کہ بھائی 10-15-20 سال میں you need a maturity value۔ ہاں اگر یہ شارٹ ٹرم پروڈکٹس بکتی ٹرم لائف کی 1-1 سال کی، اچھا کچھ ہوئی ہیں جیسے ڈیجیٹل میں تھوڑا کام ہمارے ایک لائف کمپنی نے اچھا کام کیا ہے اس پہ، بٹ دیٹ آئی ایم ناٹ شیور آلسو کہ وہ ان کی ایک مارکیٹنگ جو انیشیٹو تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے یا کووڈ کی فیئر کی وجہ سے یا فیئر آف ان نون کی وجہ سے۔ تو آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے دیٹ، بٹ مائی آنسر از آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ ہیز اے سگنیفیکنٹ امپیکٹ۔ اوکے جلال صاحب، آخر میں ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو آپ کے آئی پی او میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کوئی میسیج دیں، فیوچر اسٹریٹجی بتائیں۔ یو ہیو گاٹ 90 سیکنڈ سر۔ The only message is that see this transaction، اور جو لائف کمپنی ہے اور اس کو ایک لانگ ٹرم ویو لے کے دیکھیں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ شارٹ ٹرم بزنس نہیں ہے کہ 1 سال آپ نے سامان بیچا، سیل پرچیز ہو گئی، بات ختم ہو گئی، یا شارٹ ٹرم انشورنس ہو گئی۔ لائف انشورنس کو ہمیشہ آپ نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا ایسٹ بیس کتنا ہے، ان کا فنڈ بیس کتنا ہے، فنڈ سائز کتنا ہے، نمبر آف پالیسی ہولڈرز کتنے ہیں، ان کے کمیٹڈ پریمیم جو اینول انفورس پریمیم ہے وہ کتنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو ابھی 2021 میں آور پروفٹ واز اراؤنڈ 200 ملین، لیکن اس کو دیکھنا اس طرح چاہیے کہ کیا کمپنی کی آگے کی پوٹینشیل کتنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 لاکھ کانٹریکٹس آن دا بکس ہیں، آپ کے 2 لاکھ پالیسی ہولڈر ہیں، تو یہ آگے جا کے آپ کو کائنڈ آف اٹس اے کمیٹڈ بزنس، آپ کو یہ لانگ ٹرم بزنس آپ کا رینیول پریمیم کے ذریعے آتا رہے گا۔ جیسے ابھی ہماری اینول انفورس پریمیم کی ویلیو تقریباً 13 ارب ہے، دیٹ مینس کہ یہ 2 لاکھ پالیسی ہولڈر سے ان کا جو اینول پریمیم سائز ہے وہ صرف 13 ارب ہے، اور جو نیا بزنس کریں گے وہ ڈفرینٹ ہے، جو ہم 22 23 24 میں جو نیا بزنس آئے گا دیٹ از آن ٹاپ آف دیٹ۔ سو دس 13 بلین از دی ویلیو۔ اور پھر یہ جو کانٹریکٹ آن بکس ہوتے ہیں اس کی ایک اپنی ایک انٹرنسک اور امبیڈڈ ویلیو ہوتی ہے کہ اگر یہ اپنی لائف پوری کرتے ہیں تو پھر یہ کتنا کمپنی کے لیے پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک انٹرنسک ویلیو یا امبیڈڈ ویلیو کہتے ہیں ہم لائف انشورنس ٹرم کے اندر، جو ہمارا یہاں کوئی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کو ڈسکلوز کرنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں،
لیکن یہ ہر کمپنی کیلکولیٹ کرتی ہے، اس کے جو ایکچوریز ہوتے ہیں. اینڈ فار ایگزامپل آور لیٹسٹ ایمبیڈڈ ویلیو از اراؤنڈ 29.06. تو اس کو ایک لانگ ٹرم کر کے دیکھیں کہ یہ جو ایسٹ سائز ہے ہمارا، اگر ہمارے کمپٹیٹرز ہیں ان کا اگر ایسٹ سائز 150 یا 200 ارب کا فنڈ سائز ہے اوور دا پیریڈ آف 25-30 ایئرز آف دیئر ایگزسٹنس، اور اگر ہمارا 50 سے 60 ارب ہے with 12 years of existence، تو we will be there انشاءاللہ. 100-150 کے قریب ہم وہاں پہنچ جائیں گے، اور پروفیٹیبلٹی اتنی ہی ہوگی جتنی ایک اسٹینڈرڈ پروفیٹیبلٹی ابھی آپ کو کمپٹیٹرز کی نظر آتی ہے. اوکے گریٹ. جلال صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.